اختیاری اور غیر اختیاری اعمال۔ مولانا کے نزدیک سالک کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 اختیاری، نمبر 2 غیر اختیاری۔ غیر اختیاری امور پر سالک کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ امور مکان کے انداز میں اس کی روح قلب پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، جسے غیظ، خطرات کا خوف، دل نہ لگنا، کسی شخص یا مال سے طبعی محبت یا غیظ و غصہ اور شہوت کا غلبہ وغیرہ۔ اختیاری امور کا تعلق انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کوئی بھی فعل سر انجام دیتا ہے یا خیال ذہن میں لاتا ہے، جیسے ذوق و شوق، دلچسپی، مادی اشیاء سے جان سے بڑھ کر محبت کرنا وغیرہ، جب کسی مریض کا علاج کرنے لگتے تھے تو اس سے سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ مریض اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ ان کے نزدیک زیادہ تر ذہنی امراض اختیاری اور غیر اختیاری امور سے فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے تھے۔ میتھڈز آف دا ٹریٹمنٹ۔ ان کا طریقہ علاج صوفیہ کرام کے علاج سے متاثر ہے۔ کتب بینی کے طریقے سے وہ موضوع، نوعیت اور شدت کے مطابق طریقہ کار تجویز کرتے۔ ان کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 علاج بالمخالف، نمبر 2 علاج بالمثل، نمبر 3 تفکر، نمبر 4 مکالمہ، نمبر 5 تعبیر خواب، نمبر 6 ہم گدازی، نمبر 7 ظاہری معنی کے حصول کا طریقہ، نمبر 8 دعا کی فضیلت۔ اعتراف یعنی کنفیشن۔ اس میں مریض مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، پھر اسے تجربات، اضطراری کیفیات، تصادمات، تشویش اور مسائل کی نوعیت اور شدت کو محسوس کر کے مرشد کے سامنے بیان کرتا ہے۔ مرشد اعتراف کا جواب سالک کو ہدایات اور رہنمائی کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر مریض واقعی اپنے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سختی سے ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کمپلائنس یعنی اطاعت۔ اپنے مرشد کی اطاعت ایک اہم شرط ہے۔ وہ جو بھی ہدایت دے اس پر بلا چوں چرا عمل کرنا سالک کے لیے لازم ہے۔ مولانا کے نزدیک تہذیب الاخلاق تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ رضائے حق کے لیے صحیح اعمال ادا کرنا اہم ہے۔ نمبر 1 علاج بالمخالف۔ مولانا کے نزدیک شک اور حسد کے باعث جذباتی طور پر پریشان حال مریضوں کے لیے یہ علاج مؤثر ہے۔ ایسا مریض جو کہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اسے یہ کہا جائے کہ وہ پیار و محبت سے بات کرے، خصوصاً اس شخص سے جس کے ساتھ وہ حسد رکھتا ہے، اور اسے سراہے۔ اگر وہ شخص جس سے فرد حسد میں مبتلا ہے کہیں دور دراز کے علاقے میں رہتا ہے تو اسے پیار و محبت سے بھرے خطوط لکھے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے شعوری سطح پر لایا جاتا ہے۔ نمبر 2 علاج بالمثل۔ اس طریقہ میں مریض جو کہ تشویش یا مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں، اسے ان لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں جو انہی امراض کا شکار تھے۔ اس طرح مریض کے اندر ہم احساسی پیدا ہوتی ہے جو اس کے تنہائی کے خوف کو توڑ دیتا ہے۔ تفکر۔ یہ طریقہ مولانا مریض میں غرور، سرکشی اور خود پرستی کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ آدمی جو مغرور ہو وہ نہ انکساری اختیار کر سکتا ہے اور نہ ذات کی نفی کر سکتا ہے۔ اگر وہ جھوٹی انکساری کرتے ہوئے یہ بیان دے دے کہ میں جاہل ہوں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ ہاں تم جاہل ہو۔ اگر وہ واقعی فکر کرے تو اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن اگر اس کی انکساری محض بناوٹ ہے تو وہ بھڑک اٹھے گا اور یہ بات اس کی پہلی بات کی تردید کر دے گی۔ نمبر 4 مکالمہ۔
جو انسان خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ دوسرا شخص کیسا محسوس کر رہا ہے، وہ کیفیات سے دوسرے کے جذباتی مسائل کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان دوسرے شخص کے رویے کا خود پر کم اثر محسوس کرتا ہے۔ نمبر 7، ظاہری معنی کے حصول کا طریقہ۔ مولانا کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں مریض کے عمومی بیانات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کی ظاہری اور باطنی شخصیت کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، دعا کی فضیلت۔ مولانا دعا کی فضیلت پر زور دیتے تھے، ایسی دعا جو مکمل انکساری اور اطاعت کے ساتھ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے التجا کی شکل میں مانگی جائے۔ علاج بذریعہ کتب میں خامیاں۔ نمبر 1، یہ صرف تعلیم یافتہ افراد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 2، یہ صرف ان مریضوں کے لیے تھا جو مولانا تھانوی کے زیر غور سالک پر یقین رکھتے تھے۔ علاج بذریعہ صحبت، فیس انٹریکشن تھراپی۔ یہ طریقہ پیچیدہ امراض کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ شدید نوعیت کے مریضوں کو خانقاہ میں رکھا جاتا تھا، ان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا اور ان کو وہاں درس بھی دیے جاتے تھے اور اکٹھے کھانا ملتا اور ان کو دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کی اجازت ہوتی۔ یہاں فجر کی نماز، کھانا اور درس دیے جاتے اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے اور اپنے آپ کو دوسروں کی محبت میں بہتر محسوس کرتے۔ اگر ان کو یہ لگتا کہ ان کے مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تو ان کو اجازت ہوتی کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔